السلام ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج دوسرا رمضان ہے، امید ہے آپ کا روزہ آسانی سے گزر رہا ہوگا، بلکہ اس دفعہ کچھ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ رمضان مشکلات کے حوالے سے آسان ہی گزرے گا، کیونکہ موسم بھی بڑا خوشگوار ہے اور روزہ بھی صرف 13 گھنٹے کا ہے، تو انشاءاللہ اس میں آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ کچھ اہم خبریں آج کی ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ اڈیالہ جیل کے اندر پنجاب گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے کہ کوئی بھی بندہ ملاقات کے لیے نہیں جا سکتا۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف جو ای سی پی میں ریفرنس فائر ہوئی تھی، اس کی اب آفیشیل ہیئرنگز ہوا کریں گی باقاعدگی سے۔ حسین اور حسن نواز صاحب بہت عرصے کے بعد ملک واپس آ چکے ہیں۔ جے یو آئی ایف اور پیپلز پارٹی کی آپس میں سینٹ کے اندر نورا کشتی کو قائم کرنے کا ارادہ ہو گیا، اور آئی ایم ایف کا 3 بلین کا اس ہفتے ریویو ہونا ہے ان کی ٹیم نے آ کے۔ نیوز بائی نیوز چلیں گے جی۔ اڈیالہ جیل کے اندر 2 ہفتے کا بین لگا دیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے، اور انہوں نے ریزن سائٹ کیا سیکیورٹی تھریٹ۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دیر پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا وہاں پہ، جو نیوز میں بھی تھوڑا بہت رپورٹ ہوا تھا، ہم نے بھی رپورٹ کیا تھا کہ وہاں پہ انہوں نے کچھ دہشت گرد پکڑے ہیں اڈیالہ جیل کے پلانس کے ساتھ، تو انہوں نے وہ پورا ایریا اب 2 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن کر دیا، اور کسی بھی بندے کو اڈیالہ جیل کے کسی بھی بندے سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی کہ ایون جو وہاں پہ نارمل پرزنرز ہیں ان کے چاہنے والوں کو بھی اب اجازت نہیں ہوگی ان کو ملنے کی۔ واللہ عالم سیکیورٹی تھریٹ کتنا ہے، بظاہر حکومت کہتی ہے تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے جو ڈھیل دی تھی علی امین گنڈا پور کو اور مختلف سیاسی پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ جا کے عمران خان صاحب کو ملیں، تو شاید اس وجہ سے کی ہے۔ دوسرا، ابھی سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ 2 کو ہفتے عمران خان سے دور رکھا جائے پارٹی کو، تاکہ عمران خان سینٹ کے الیکشنز میں اپنی پولیٹیکل رائے نہ دے سکیں۔ تو یہ چیزیں تو ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی چلتی رہتی ہیں۔ باقی اگر جنرلی سیکیورٹی تھریٹ ہے، امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو ایزلی ریزالو کر پائے، لیکن یہ مریم نواز کی پنجاب گورنمنٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ تو کتنی کوئی جو ان کی تقریریں ہوتی تھی کہ ہمیں تو کسی سے بدلہ نہیں لینا، تو آپ ان کے رویے اور ایٹیٹیوڈ دیکھ ہی سکتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف ای سی پی میں ایک ریفرنس فائل ہوا تھا کہ 735 کنال زمین ان کے نام تھی، جو اصل میں ان کی نہیں تھی، جو کسی اور کی زمین تھی، اور اس زمین کو بیچ کے انہوں نے ایک لینڈ کروزر لی تھی، اور اس زمین کا ڈسپیوٹ بھی چل رہا ہے۔ اب اس کیس کی آفیشیل ہیئرنگ ہوگی۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک ہمارے ملک کے اندر ہوتا ہے کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایسا کیس، کوئی مقدمہ آپ کے اوپر فٹ ہوا ہوتا ہے، لیکن علی امین گنڈا پور کا کردار کو اتنا اچھا رہا نہیں ہے تھرو آؤٹ ہسٹری۔ علی امین گنڈا پور کے اوپر جرگے میں بہت عجیب فیصلے لینے کے بھی الزامات ہیں، ان کے اوپر مقدمات بھی چل رہے ہیں، لیکن یہ اگین ایک ٹیکٹک ہوتا ہے کہ آپ ہر سیاسی لیڈر پہ کوئی نہ کوئی کیس بنا کے رکھتے ہیں تاکہ بعد میں ان کو اپنی مرضی کے مطابق ول اور پش کر سکیں۔ اگر ہم ایک اوور آل کنکلوژن دیکھیں کرنٹ گورنمنٹ کا، جو کیبنٹ منسٹرز بھی بن رہے ہیں اور ہر جگہ فارم ہو رہی ہے، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑی فرینڈلی گورنمنٹ ہے۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہوگا، جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا، وہ چینج ہونا شروع ہوگا۔ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس پہ ہم بحث نہیں کریں گے، ہم صرف آپ کو تبصرہ کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک بہت واضح ہے پاکستان میں کیا میجر ایشو اور پرابلم ہے، کہ جو اشرافیہ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو یہ 1% ایلیٹ ہے، انہوں نے ملک کو 75 سال سے جکڑ کے رکھا ہوا ہے، اور ان سے اپنے ملک واپس لینا ہے۔ میرا یہ بڑا کلیئر موقف ہے، لیکن ہم آپ کو ابھی تبصرہ دے رہے ہیں کہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے۔ تیسری بڑی خبر جی، حسین اور حسن نواز صاحب 6 سال کے بعد ملک کی محبت میں واپس آ گئے۔ یہ 6 سال پہلے ملک کی محبت میں گئے تھے، کیونکہ ان کے اوپر پینما کیس کے کیسز بن رہے تھے اور اریسٹ وارنٹ ایشو ہو رہے تھے، تو یہ اریسٹ سے بچنے کے لیے ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ یہ 6 سال تک جی واپس نہیں آئے تھے، اور اب جب ان کے غالباً چاچو جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں، اور جو ان کی بہن ہے وہ چیف منسٹر ہے، تو اب یہ سیف فیل کرتے ہیں۔ یہ لاہور ایئرپورٹ پہ لینڈ کیے تھے، پھر پنجاب پولیس کے پروٹوکول میں یہ جاتی عمرہ گئے رنگ روڈ سے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہ کے بچے یعنی کہ پرنسز واپس آ گئے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی بیان دے دیا کہ اب ہم تیار ہیں کورٹ پروسیڈنگز کو فیس کرنے کے لیے، کہ ہمیں جوڈیشری پہ اب یقین ہے۔ اس وقت ان کو جوڈیشری پہ یقین نہیں تھا۔ میرا ویسے یہ خیال ہے کہ جب ایسی اسٹیٹمنٹس پولیٹیشینز دیتے ہیں تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ ان کے اوپر توہین جوڈیشری کا الزام لگائے، کیونکہ جو ماضی میں جوڈیشری رہ چکی ہے اس کی بھی میرے خیال سے انسلٹ نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال لیکن اب ان کو جوڈیشری پہ یقین ہے۔
اور اب وہ یہ کیسز فیس کریں گے. اچھا اس میں انٹرسٹنگ انف جو نیب کے پروسیکیوٹر تھے انہوں نے بھی اپنا موقف چینج کر لیا. ان کا پہلے موقف تھا کہ دے مسٹ بی اریسٹڈ، دے مسٹ بی تھرون بیہائنڈ بارز، یہ ایبسکانڈرز ہیں، ان کے اریسٹ وارنٹ ہیں اور یہ ملک چھوڑ کے گئے ہیں. لیکن اب انہوں نے کہا دیکھیں جی اس اریسٹ وارنٹ جو ہم نے ان کے خلاف ایشو کیا تھا اس کا پرپز یہ تھا کہ ان کو اریسٹ کر کے کورٹ میں پیش کیا جائے. تو اگر یہ کورٹ میں آنے کو تیار ہے تو پھر چلیں اریسٹ وارنٹ سسپینڈ کر دیں، اور اریسٹ وارنٹ کے سسپینڈ ہو گئے. یہ پاکستان کا قانون ہے. اسی سب کے اندر جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریمیسی آف لاء کی بات کرتے ہیں تو دل گارڈن ہو جاتا ہے. خوشی سے بندہ پھولے نہ سمائے والا حساب ہوتا ہے. کوئی نہیں، اللہ سب کا حساب لے گا. رمضان کا مہینہ ہے، اتنی ناانصافی ہو نہیں سکتی. JUIF اپنی اصلیت پہ آ گئی. یہ جو اسد کیسر صاحب اور دیگر لیڈر جا کے مولانا فضل الرحمان کو ملتے تھے، جھپیاں دیتے تھے، جو لوگ ان کو پہلے ڈیزل کہتے تھے، آج ان کو پھر JUIF کی اصلیت نظر آ گئی ہے. انہوں نے PPP سے معاہدہ کر لیا کہ ہم آپ کو سینٹ میں الیکشن کے لیے سپورٹ کریں گے. دیکھیں جو پارٹیز ہوتی ہیں نا پاور کوریڈورس کی، JUI ہوگی، MQM ہوگی، ان کے اصول نہیں ہوتے. یہ اصولوں پہ مرتے نہیں ہیں، یہ اصولوں پہ سیکریفائس نہیں دیتے. تو جب یہ بیانیہ دیا تھا مولانا فضل الرحمان نے پورا، اور ہم نے اس پہ تب بھی ویڈیو بنائی تھی اور تبصرہ کیا تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن چلایا، یہ کیا وہ کیا، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ کوئی مولانا صاحب اپنی ہارس ٹریڈنگ کے لیے پوزیشن بہتر کر رہے ہیں. اور انٹرسٹنگ انف جہاں پہ JUI کا معاہدہ ہو گیا پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہیں پہ ECP کے اندر انہوں نے اپلیکیشن ڈال دی ہے کہ شاید ہمیں ریزرو سیٹس کم ملی ہیں KPK کے اندر. اپلیکیشن تو نون لیگ نے بھی ڈالی ہے لیکن وہ ڈھٹائی کی وجہ سے. لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب JUIF کی واپسی ہونے لگی ہے سرکار کے اندر. اور کلیئرلی جتنے بھی طاقتور حلقے ہیں اور پیپلز پارٹی، اس میں اسپیسیفکلی کہوں گا کہ زرداری صاحب اور ان کا بڑا کلوز رشتہ ہوتا تھا ہمیشہ، تو JUI اب PTI کی صف سے نکل کے واپس سرکار کی صف میں آ رہی ہے. پانچویں بڑی خبر یہ ہے کہ جو اس ہفتے اور اگلے ہفتے IMF کی ٹیم نے آ کے دورہ کرنا ہے اور غالباً $3 بلین کا ایک ریلیف پیکج ہے پاکستان کے لیے پلان، جو انہوں نے ریویو کرنا ہے. اس کے اوپر ہم تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہیں گے تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ ہماری سرکاریں کتنی بیوقوف ہوتی ہیں. جو ہمارے کرنٹ فائنانس منسٹر لگے ہیں وہ بیسلی ایک بینکر ہیں، حبیب بینک سے ان کا تعلق ہے. 6 سال سے وہاں پہ وہ غالباً CEO یا CFO کے رول میں آپریٹ کر رہے ہیں. IMF جو پالیسیز دیتا ہے دنیا بھر میں، کیا ہم نے اس کے سکسیس ریٹس کبھی اسٹڈی کیے؟ مثلا میں آپ کو آف دا ٹاپ آف مائی ہیڈ بتا دیتا ہوں کہ 4 ملک ہیں جو IMF کی پالیسی سے تھوڑی سی فیوریبل پوزیشن میں آئے ہیں. یہ نہیں کہ وہ کمپلیٹلی گرو کر گئے ہیں ڈیولپنگ سے ڈیولپڈ کے اندر، بٹ تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں IMF کی طویل ہسٹری میں. اور اتنے 190 ملک ہیں IMF کے نیٹ کے اندر. وہ ہے جی چیلے، ساؤتھ کوریا، ویٹنام اور میکسیکو. اب بظاہر تو آپ کہیں گے دیکھیں نا اتنے ڈائیورس ملک ہیں تو ان کے اندر اگر فرق ہو سکتا ہے تو پھر پاکستان میں امپلیمنٹیشن ٹھیک نہیں ہوئی. یہ اتنے ڈائیورس ملک نہیں ہیں. ان سب ملک میں ایک چیز کامن ہے، گیس کریں کہ چیلے، ویٹنام، میکسیکو اور ساؤتھ کوریا میں کیا کامن ہے. یہ امریکہ کے ویسل اسٹیٹس ہیں. ویسل اسٹیٹ کیا ہوتا ہے؟ امریکہ کے سیٹلائٹ ملک ہوتے ہیں. اور یہ امریکہ کے وہ سیٹلائٹ ملک ہیں جو بالکل آپ کہہ لیں کہ ان کی اینچ بھی ان سے فرق نہیں کرتے. ویٹنام استعمال ہوتا ہے چائنا کے خلاف، امریکہ اس میں بلینز آف ڈالرز پمپ کرتا ہے سالانہ ادر دین IMF لون. اور سب کو پتہ ہے کہ ویٹنام کی جو اکانومی ہے وہ امریکن ڈالر پہ کھڑی ہوئی ہے. ساؤتھ کوریا جو ہے وہ پمپ ہوتا ہے امریکن پیسوں سے، وہاں پہ امریکہ کی خاصی بڑی بیسز ہیں اور یہ نارتھ کوریا اور چائنا کو تنگ کرنے کے لیے امریکہ پراپ اپ کرتا ہے. میکسیکو پورا کا پورا امریکہ نے کنٹرول کیا کیونکہ وہ ان کی لیٹن امریکہ میں انٹری ہے. بلکہ جو بھی میکسیکو کی ڈرگ کارٹیلز کی ہسٹری جانتا ہے ان کو پتہ ہے یہاں پہ CIA کا کیا آپریشنز اور طریقے واردات رہا ہے. چیلے ادر حمایتی اسٹیٹ ہے، یعنی کہ دوسرا حمایتی اسٹیٹ ہے امریکہ کا وہاں پہ، اور چیلے سے بہت قریبی مراسم امریکہ نے تھرو آؤٹ اٹس ہسٹری رکھے ہیں اور یہ بھی ان کا ویسل اسٹیٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے لیٹن امریکہ میں. بلکہ اکثر آپ دیکھتے ہیں تو چیلے کے خلاف باقی لیٹن امریکہ اکثر بہت پروپیگنڈا کرتا ہے کہ وہ ان کے لیے فیوریبل پالیسیز نہیں بناتے. تو IMF جو بیسٹین ہے گڈ اکنامک ڈیسیجنز کا، تو 4 ہی ملک وہ بتا پاتے ہیں جن کو بینیفٹ تھوڑا بہت ہوا ہے ان کی پالیسی سے. تو پھر بار بار جا کے ہم کیوں ادھر مرتے ہیں؟ ہم بار بار جا کے ادھر اس لیے مرتے ہیں بیکاز لون لینا آسان ہوتا ہے، لانگ ٹرم اکنامک گین کرنا مشکل ہوتا ہے. پھر دوسرا یہ جو ہم نے بڑے بڑے سرکاری بجٹس بنائے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس بنائے ہوتے ہیں، ان کی تنخواہوں کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو لون لیا جاتا ہے.
تو یہ ایک چیز ہے جو ہمیں ایز اے قوم سوچنی چاہیے اور ہمیں اپنی سرکار کو مجبور کرنا چاہیے. لیکن کرنٹلی IMF آئے گا 3 بلین کا ریویو کرے گا, اس پہ ہر سیاسی جماعت اپنا پولیٹیکل رنگ بھرے گی. PTI والے کہیں گے کہ جی پاکستان کو لون نہیں لینا چاہیے کیونکہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. نون لیگ والے کہیں گے جی لون کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے. بس اس پہ عجیب نان سینس سیاست کی بکواس ضرور ہوگی, لیکن کوئی بندہ اس کے لانگ ٹرم اکنامک امپیکٹس کی بات نہیں کرے گا, کوئی بندہ اس کی پوٹینشیل اکنامک گروتھ کی بات نہیں کرے گا, اور کوئی بندہ اس کی اکنامک آلٹرنیٹیوز کی بات نہیں کرے گا. اور یہ وہ اصلی ڈبیٹ ہے جو ہونی چاہیے. امید ہے آپ سب کا دن ٹھیک گزر رہا ہوگا. سننے کا بہت شکریہ. السلام علیکم ساتھیوں. السلام علیکم. ایون کا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کا آپ کو پیڈ چورن نہیں بیچیں گے اور اپنے کانٹینٹ کو معیاری رکھیں گے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آن لائن اسپیس کے اندر کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں وہ بہت مختلف شکلوں اقسام کے ہیں, اور وہ عجیب عجیب قسم کا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں. پیڈ پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں, اسپانسرشپس ہوتی ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو ہم کبھی بھی آپ کو چورن نہیں بیچیں گے. اگر ایڈ بھی دکھائیں گے کسی پروڈکٹ کا تو کوشش ہوگی کہ وہ ایک جید پروڈکٹ ہو جو سے آپ استفادہ لے سکتے ہیں اور کوئی کسی کام کی چیز ہو. تو ہماری 2 جائز ارننگ کے سورسز ہیں کہ ہم ایڈ چلا سکتے ہیں اور آپ جو ممبرشپس پرچیز کرتے ہیں اس میں آپ کی سپورٹ ہمیں درکار ہے. ہماری ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ پرچیز کر سکتے ہیں آپ, جس کے اندر 4 لائیو زوم سیشنز ہیں, اور مزید ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کانٹینٹ اس کے اندر ایڈ کرتے رہیں گے. ویسے جو آپ پبلکلی کنزیوم کر رہے ہیں ہمارا کانٹینٹ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر, یہ ابھی بھی فری ہے اور لانگ ٹرم بھی ان شاء اللہ تعالیٰ فری ہی رہے گا. تو اگر آپ ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ لیں گے, جو اس کی مقررہ فیس ہے اگر آپ وہ ادا کر دیں یا اس سے بڑھ کے, دیٹ وڈ بی نائس. بائے بائے.